الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنها لا يأتي بقرونها وأظفارها وأشعارها وإن الدم لا يقع بمكان من الله قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعے کو قربانی کے فضائل تفصیل سے بیان کیے تھے۔ اب یہ قربانی ایک واجب عمل ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ دین کے اعمال کو سیکھے بغیر کرنا یہ بعض اوقات عمل کو ضائع کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ آدمی کو معلوم نہیں ہوتا، وہ ایسی غلطی کر جاتا ہے جس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو ہر وہ شخص جس کی ملکیت میں عید کے 3 دن ایام نحر، جو کہ 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج کی سورج غروب ہونے تک رہتے ہیں، ان 3 دنوں کے اندر کسی وقت بھی وہ نصاب کا مالک بن جائے تو قربانی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ لوگ پہلے قربانی کا جانور لے آتے ہیں یا پہلے سے سوچ لیتے ہیں، تو عموماً ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی مالیت ہے، اس لیے اگر کوئی پہلے سے لے آئے اور یہ سوچے کہ جی یہ مالیت میرے پاس رہے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت، جو کہ تقریباً 1,35,000 سے 40,000 کے درمیان گھوم رہا ہے۔ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے سونے چاندی کی قیمت۔ 1,40,000 روپے احتیاط کے ساتھ رکھیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو ان چیزوں کا مجموعہ اگر اتنی مالیت کا بنتا ہے تو اس صورت میں قربانی واجب ہے۔ نمبر 1، نقدی پیسہ۔ کسی کے پاس نقدی پیسہ ہو، اتنا جتنا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو۔ کسی کے پاس مال تجارت ہو، اتنا جتنا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے۔ یا کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو، اتنا جتنا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے، یا چاندی ہو اتنی 52.5 تولے کے برابر چاندی ہو۔ یا اگر کسی کے پاس سونا ہے اور سونے کے ساتھ، اس سونے کی چیز کے ساتھ 1-2 روپے بھی ضرورت سے زائد ہیں، یا اس کے پاس ضرورت سے زائد کچھ سامان ہے، ضرورت سے زائد وہ سامان ہوتا ہے جو عموماً سال بھر میں استعمال نہیں ہوتا، گھروں کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے اضافی کپڑے ہیں، شادی بیاہ میں پہننے کے ہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر صوفے سیٹ ہیں، ڈنر سیٹ ہیں، اور اضافی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو کہ جس کی مالیت سب کی مجموعہ، ان 5 چیزوں کا مجموعہ کی مالیت کا مجموعہ، نقدی پیسہ، سونا، چاندی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ان سب کی مجموعی قیمت اگر اتنی زیادہ بنتی ہے کہ آج کل کے نصاب کے اعتبار سے نصاب تک پہنچ جائے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے عاقل، بالغ، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عاقل، عقل مند ہو، جو ایسا آدمی جس کے عقل میں خلل پیدا ہو گیا ہو، شریعت کے احکامات اس پر لاگو نہیں ہوتے۔ اسی طرح بالغ ہونے کے بعد تمام احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ ہے، اس کے پاس بہت ساری مالیت ہے، بچیاں ہیں، ان کے پاس سونے کی بہت ساری چیزیں ہیں، بالغ نہیں ہوئی ہیں شریعت کے اعتبار سے، تو ان پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی ہر آدمی پر اپنی واجب ہے۔ شوہر پر اپنی قربانی واجب ہے، بیوی پر اپنی قربانی واجب ہے، بالغ اولاد جو کہ صاحب نصاب ہے، اس صاحب نصاب اولاد پر اپنی قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو ادا ہو جائے گی، یہ اس کا احسان ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس کا احسان ہے، آپ کی بیوی کی قربانی ادا ہو جائے گی۔
لیکن اگر نہیں ادا کرتا، صرف اپنی قربانی کر لیتا ہے تو گناہ گار بیوی ہوگی، شوہر نہیں ہوگا۔ اگر بیوی کے ذمے قربانی واجب ہے اور بیوی نے ادا نہیں کی قربانی، شوہر نے اپنی قربانی کر لی، تو قربانی جو نہیں کی بیوی نے وہ گناہ گار خود ہوگی۔ اسی طرح اولاد صاحب نصاب ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی اس پر واجب ہے، والد کر دے تو اچھی بات ہے۔ کسی کی طرف سے واجب قربانی کرنے سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ بھائی میں آپ کی طرف سے واجب قربانی کر رہا ہوں۔ واجب قربانی کرنے سے پہلے بتایا جاتا ہے، بعد میں بتانے سے قربانی نہیں ہوگی، وہ نفلی قربانی شمار ہو جائے گی۔ یعنی گھر میں ایک جانور لے کر آئے، کسی کو پتہ نہیں ہے، گھر میں متعدد افراد ہیں، جی قربانی ہو گئی، اگر معروف ہے کہ جی ہمارے والد ہماری طرف سے قربانی کرتے ہیں، شوہر قربانی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں معروف، نہیں معلوم، پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو صورت میں قربانی درست نہیں ہوگی، بتانا ضروری ہے۔ پھر قربانی کے کن کن جانوروں کی ہو سکتی ہے؟ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی، ان کی اس نسل سے جو جانور ہیں، وہ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان جانوروں کی قربانی درست ہے، اس کے علاوہ قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر، چھوٹا جانور ہے بکرا، بکری، بیل، بھینس، بکرا، بکری، دمبا، مینڈا، یہ 1 سال کے شریعت کے اسلامی اعتبار سے ہونا ضروری ہے۔ 1 سال کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ 2 دانت ہوتے ہیں جانور کے۔ اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا 2 دانت یعنی 2 سال کے ہو جانا اسلامی اعتبار سے۔ اونٹ، اونٹنی 5 سال کے ہو جانا اسلامی اعتبار سے، سال کے اعتبار سے۔ 2 دانت کا ہونا یہ ایک علامت ہوتی ہے، یہ لازم نہیں ہوتا، لیکن آج کل کے زمانے کے اندر 2 دانت کا ہونا اس لیے لازم، ایک طریقے سے لازم ہے کہ ہم جانور پالتے نہیں ہیں۔ اگر کسی نے جانور پالا ہے یا کسی اپنے معتبر آدمی کے پاس جانور پلا ہے اس کا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ 2 سال کا ہو گیا ہے، قربانی کے وقت تک، جس وقت قربانی کی جائے گی اس وقت تک 2 سال کا ہو گیا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کی قربانی جائز ہے، چاہے 2 دانت نہ نکلے ہوں۔ لیکن جو جانور ہم خریدتے ہیں بازار سے، صرف بیچنے والے کی بنیاد، کہنے کی بنیاد پر جی یہ 2 دانت کا ہو گیا ہے لیکن دانت ابھی نکلے نہیں ہیں، تو اس بنیاد پر اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بیچنے والا بیچنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ یا تو آپ کے پاس پلا ہو، آپ کے کسی معتبر آدمی کے پاس پلا ہو، تب آپ اس پر اعتبار کر سکتے ہیں، صرف بیچنے والے کے کہنے کی بنیاد پر جانور کا اعتبار نہیں کر سکتے۔ علامت ہے، ظاہر ہو گئی کر لیں، نہیں ظاہر ہوئی تو دوسرا جانور خرید لیں۔ پھر جانور خریدتے وقت یا خریدنے کے بعد بعض اوقات عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اچھا، جانور خریدتے وقت بھی ایک مسئلہ ایسا آتا ہے، جو بڑا جانور ہے، حصوں کا مسئلہ، خریدنے سے پہلے حصے طے کیے جائیں۔ خریدنے سے پہلے بڑا جانور ہے، اونٹ، اونٹنی، بیل، بھینس، بھینسا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 7 کا مطلب یہ ہے کہ 6 افراد مل کر بھی ایک جانور کر سکتے ہیں، 5 افراد مل کر بھی ایک جانور کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، اور ایک آدمی اپنی طرف سے پوری گائے بھی کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس میں 7 حصوں کو تقسیم کیا جائے۔ اگر نہیں کیا تقسیم، ایک آدمی نے پوری گائے کر لی، تب بھی اس صورت میں قربانی درست ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ 7 کا مطلب یہ ہے کہ 8واں آدمی اس میں شریک نہ ہو، ہر شریک کا حصہ 1/7، اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 2 حصے لے لیے اور باقی 6 آدمی اور آ گئے اس کے اندر۔ ایک آدمی نے 2 حصے لے لیے تو ہیں تو 7 افراد، لیکن 6 شریکوں کا حصہ 1/7 سے کم ہے، زیادہ ہو گیا، زیادہ شریک ہوگا، کیونکہ 2 حصے چلے گئے، اب اس میں 5 شریک ہو سکتے ہیں یا اس سے کم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جانور خریدنے سے پہلے کوشش کریں کہ شریک کو طے کر لیں۔ جانور خرید کے لے آئے، اس کے بعد آپ نے سوچا کہ فلاں کو شریک کر لیں، جائز ہے، قربانی ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ ایک مرتبہ نیت کر لی، اس کے بعد پھر بدلی جا رہی ہے نیت، یہ بہتر نہیں۔ یا تو جانور آپ نے خریدا نہیں ہوتا، یا خرید کر آپ نے نیت نہیں کی ہوتی کہ قربانی کے لیے ہے، بعد میں سوچیں گے جی رکھنا ہے کہ قربانی کرنی ہے، تو ایک الگ بات۔ پھر جانور خریدنے کے بعد اور خریدنے سے پہلے عیبوں کو دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمائے 4، ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی درست نہیں ہے عیب کے اعتبار سے۔ العوراء البین عورها، ایسا مہنگا جانور، ایسا اندھا جانور جس کا آنکھ ضائع ہو چکی ہو،
یا اس کی آنکھ کی بینائی اتنی کم ہو کہ واضح نظر آ رہا ہو کہ یہ دیکھ نہیں سکتا صحیح سے، چارے کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس صورت کے اندر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے بالکل، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ دوسرا العرجہ البین عرجھا، ایسا لنگڑا جانور جو لنگڑے پن کا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، یعنی وہ چلتا ہی 3 ٹانگوں سے ہو، یعنی 3 ٹانگوں سے اس کے چلنے کی چوتھی ٹانگ کا استعمال نہ کرتا ہو، سہارا بھی نہ لیتا ہو، اس کو لنگڑا واضح لنگڑا جانور شریعت مانتی ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا المریضۃ البین مرضھا، ایسا بیمار جانور، بخار ہو گیا یا کوئی ایسی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، کانپ رہا ہے، گر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ الکثیرۃ التی لا تنقی، ایسا نازک کمزور جانور کہ جو کمزوری کی وجہ سے ہے تو اس کی بیماری کوئی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن کمزوری اتنی ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی ختم ہو گیا ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایسا جانور جس کے کان، زبان یا دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کے دانت اتنے زیادہ گر گئے ہوں کہ جو چارہ نہیں کھا سکتا ہو، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ جانور پہ کوئی زخم لگ جائے، اتارتے ہوئے، چڑھاتے ہوئے، لڑائی کسی نے سینگ مار دیا، کہیں سے ٹکرا گیا، گر گیا، سلپ ہو گیا، ایسا زخم لگ گیا جس کا اثر گوشت کے اندر تک چلا گیا، جس کا اثر اس کے گوشت کے اندر تک چلا گیا اور وہ عیب شمار ہو رہا ہے، اس صورت میں اس کی قربانی، یعنی جانور کو بیچنے میں وہ عیب شمار ہو رہا ہے، بھئی یہ تو جانور زخمی جانور ہے، اس کی قربانی درست۔ معمولی زخم لگ گیا، کھال چھل گئی، خون نکل آیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کا جانور کے اندر کوئی بھی عیب ایسا پیدا ہو جائے، اسی طرح سینگ ہے جانور کے، ایسا جانور جس کے سینگ پیدائشی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ جانور ایسا جس کے سینگ ٹوٹ گئے ہیں، کاٹ دیے گئے ہیں اور اس کا زخم بھر گیا ہے، تو قربانی درست ہو جائے گی۔ سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہے، جس کا اثر دماغ کے اندر تک، ہڈی تک پہنچ گیا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر ٹوٹ گیا ہے لڑائی میں اور تھوڑا آدھا پورا سارا ہی ٹوٹ گیا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، جب تک کہ اس کا اثر دماغ تک نہ پہنچے۔ پاگل جانور، جو پاگل ہو گیا ہو، دماغی توازن اس کا صحیح نہ ہو، نظر آ رہا ہو کہ پاگل ہے یہ جانور، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ ایسا جانور جو پیشاب پیتا ہو یا گندگی کھاتا ہو اور اس کی وجہ سے اس کی گوشت میں بدبو آتی ہو، ایسے جانور کی قربانی تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ اس کو پہلے باندھا جائے گا، اس کو صاف چارہ کھلایا جائے گا، اور اس کے بعد جب اس کی گوشت سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا، تقریباً 40 دن لگتے ہیں اس کے اندر، تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی صحیح کراہت کے بغیر۔ قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی عیب قربانی کے جانور میں ایسے وقت میں پیدا ہوتا ہے جب ذبح کرنے والے ہوں، گرانے والے ہوں، لٹانے والے ہوں، تو اس عیب کا اعتبار نہیں ہوتا، چاہے ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی بڑے سے بڑا عیب پیدا ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی اس کی بالکل درست ہو جائے گی۔ کوشش کی جائے کہ نہ ہو، اگر ہو گیا، کوئی جانور بدک گیا جس کو زبردستی گرایا گیا یا کہیں ایسی جگہ سے ٹکرا گیا اور اس کے اندر کوئی ایسا بڑا عیب پیدا ہو گیا، تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ ہو ایسا۔ قربانی کے جانور کے اندر اگر کوئی آدمی نفلی قربانی کرتا ہے اور اس کا ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 دمبے ذبح کیے، ایک ان کے صحابی، ایک تابعی نے جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ 2 دمبے کس لیے ذبح کیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اوصانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ فلا ادعہ ابدا، مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو میں کبھی بھی ان کی طرف سے قربانی نہیں چھوڑوں گا۔ تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، وہ نفلی قربانی شمار ہوتی ہے، گوشت بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھئی ایک نفلی قربانی کروں اور اس کا ثواب بہت سارے لوگوں کو پہنچا دوں، تو وہ نفلی قربانی اپنی طرف سے کرے اور اس کا ثواب جتنے لوگوں کو پہنچانا ہے پہنچا دے۔ جیسے کہ ایک صدقہ کر کے آدمی چاہتا ہے کہ اس کا سب فلاں فلاں کو چلا جائے تو سب کو چلا جاتا ہے، اسی طرح قربانی بھی ایک طریقے سے جب مالی عبادت ہے اور وہ کرنے کے بعد اس کا ثواب سب کو پہنچا سکتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا بے انتہا سعادت کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس میرے پاس استطاعت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والد والدین کی طرف سے بھی قربانی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں تو ایک نفلی قربانی کریں, اس میں سب شریک ہو جائیں. ایک مسئلہ ایسا ابھی جو آیا قریب میں کہ 6 آدمیوں نے مل کر ایک جانور خریدا, ہر آدمی نے ایک ایک حصہ لے لیا, 7واں حصہ بچ گیا. ان سب نے کہا کہ یہ حصہ ہم سب ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے. ایک حصہ, آخری حصہ سب ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے, تو یہ درست نہیں ہے. اس لیے کیونکہ یہ حصہ کسر میں آ گیا, تقسیم ہو گیا. ایک حصہ تقسیم نہیں ہو سکتا, یعنی ایک آدمی ایک حصہ کر, 6 آدمیوں نے 6 حصہ کر لیا, اب ایک حصہ ایک آدمی. اس کا طریقہ کیا ہے, وہ سارے پیسے ملا کر ایک حصے کے جو پیسے بنتے ہیں, مثال کے طور پہ 1,40,000 روپے کا کل خرچہ آیا, 20,000 روپے کا حصہ پڑا, تو 20,000 روپے سب ملا کر 6 افراد ملا کر ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دیں اور بولیں بھائی یہ قربانی تم نفلی اپنی طرف سے کر لو, اور اس میں یہ نیت کر لو کہ ہماری طرف سے یہ قربانی کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا جائے, تو قربانی درست ہو جائے گی. قربانی کے اندر حلال مال کا ہونا ضروری ہے, حرام مال سے قربانی درست نہیں ہوگی. لیکن ٹوہ میں لگنا غلط ہے, کسی کے پیچھے یہ بھاگنا کہ چیز کی حلال ہے, اس کی آمدنی حرام ہے, اس کی آمدنی یقینی طور پہ پتہ ہو کہ اس کی آمدنی حرام ہے, نہیں شامل ہو. اگر پتہ نہ ہو تو اس میں ٹوہ میں نہ لگیں. اب عمر رضی اللہ عنہ, اب سعد بن ابی وقاص ایک حوض پہ گئے, دیکھا کہ وہاں پر ایک چرواہا بیٹھا ہوا ہے, پوچھا کہ یا صاحب الحوض حل ترید حوضک السباع, کیا تیرے اس حوض پہ جانور آتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تخبرنا, ہمیں نہیں بتاؤ, ہمیں ضرورت نہیں ہے, یہ پانی اللہ نے دیا ہے, ہمارے لیے پاک ہے. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اگر ناپاک ہوتا سب کی نمازیں خراب ہو جائیں گی, پورے لشکر کی نمازیں خراب ہو جائیں گی؟ تو اس لیے ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے, باز پرس نہیں کرنی چاہیے. اگر حلال پتہ حرام کا یقین ہو تو نہ کریں, یقین نہ ہو تو کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے جو مسائل جن کے ہیں وہ اپنے قریبی علماء سے پوچھ کر کریں. قربانی معمولی چیز نہیں ہے, گوشت کی تقسیم وغیرہ یہ انشاءاللہ عید کے دن بیان کر دی جائے گی. لیکن جو بھی مسئلے ہیں وہ پہلے اپنے علماء سے قریبی جن سے دل چاہتا ہے ان سے پوچھیں, اس کے بعد قربانی کے اندر قربانی کریں تاکہ قربانی اللہ کے صحیح طریقے سے قبول ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری قربانیوں کو عبادات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.